بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 426 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِذَا پھر جب، قَضَيْتُمْ تم پوری کر لو، الصلاۃ نماز، فاذکروا اللہ تو تم ذکر کرو اللہ کا، قیاما وقعودا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو تم قائم کرو نماز، ان الصلاۃ بلا شبہ نماز، کانت علی المؤمنین ہے مومنوں پر، کتابم موقوتا مقررہ وقتوں میں فرض۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جب تم یہ نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر تم نماز پوری کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ دوسری بات، پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ تیسری بات، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ بزرگان محترم، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا کہ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز گویا دل کا بھی ذکر ہے، زبان کا بھی ذکر ہے اور روح کا بھی ذکر ہے۔ نماز میں یہ کیفیت غالب رہے کہ ہمارا دل بھی اللہ کی یاد میں لگا رہے، ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر میں لگی رہے اور ہماری روح بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ اس آیت میں نماز کے بعد کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کا ذکر ہر وقت اور ہر جگہ چلتا رہے۔ ایک مومن کی خصوصیت اور اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول سکتا ہے مگر اپنے اس رب کو بھول نہیں سکتا جس نے اس کا وجود بخشا، جس کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بول رہا ہے، جس کے احسانات کے نتیجے میں وہ سانس لے رہا ہے، کھا اور پی رہا ہے، سو اور جاگ رہا ہے۔ صحت و قوت، مال و دولت، سکون و راحت، سب کچھ اسی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خلوت و جلوت دونوں حالتوں میں اپنے رب کو یاد رکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے جو کھڑے بیٹھے اور پہلو بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھے اور انہوں نے اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لیے نقصان کا سبب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ لیٹا اور اس نے اس لیٹنے کی حالت میں اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا سبب ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ چلا اور اس چلنے میں اس نے اللہ کو یاد نہ رکھا تو اللہ کی طرف سے اس کا یہ چلنا نقصان کا باعث ہوگا۔ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی خوف کا عالم چھٹ جائے تو نماز کو قائم کرو، یعنی خوف کی حالت ختم ہو جائے تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ اور تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز قائم رکھو۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے اوقات مقرر ہیں، ہر نماز کا وقت مقرر ہے، ہر حال میں، چاہے آدمی مسافر ہو، مقیم ہو، خوف میں ہو، امن میں ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، ہر حالت میں نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ رب الجلال ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔